کہ لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں گرنے والی عمارت سکول کی نکلی ہے اور زیر تعمیر 3 منزلہ عمارت کی تیسری منزل اچانک منہدم ہو گئی، جس کے باعث ملبہ گراؤنڈ فلور اور گلی میں جا گرا۔ ریسکیو 1122 کے مطابق حادثے میں ایک بچہ جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ متاثرہ عمارت سکول کی نکلی ہے۔ شہراز نثار سے مزید اپڈیٹس لیتے ہیں۔ جی شہراز بتائیے گا۔ مول یہ بھی افسوسناک واقعہ پیش ہے۔ ابھی ثانیہ کانا کی رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کی گئی ہے اور یہ بھی ناقص مٹیریل استعمال کیا جا رہا تھا اور زیر تعمیر بلڈنگ تھی، سکول کی بلڈنگ ہے۔ جو بچہ 10 سالہ جاں بحق ہوا ہے، اس کے لواحقین نے بتایا کہ ابو بکر اس کا نام ہے اور 5 مزید افراد جو ہے وہ ریسکیو نے وہاں سے ملبے سے نکالے ہیں، جن کو سرسید اسپتال پہنچا دیا گیا اور ان میں سے 4 کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر بتائی گئی ہے۔ اور یہ سکول کی عمارت بھی تعمیر، جبکہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ ریلوے اسٹیشن کے قریب وہاں سے سیمنٹ خریدا گیا تھا جو استعمال کیا جا رہا تھا، اور کئی مقدمات پہلے بھی مصریچہ تھانے میں درج ہو چکے ہیں، جو وہاں پہ لوگ سیمنٹ بیچتے ہیں، جیلی سیمنٹ بنا کے بیچتے ہیں۔ اور لاہور میں جو بڑے پیمانے پر عمارتیں گری ہے پچھلے دنوں میں، اس پر بھی نوٹس لیے گئے تھے، اور جس طرح اب بھی 14 بچے جاں بحق ہوئے تو پھر 32 نوٹس لیے گئے ہیں۔ یہ جو دکانیں اس دراز سے چل رہی ہیں 20-25 سال سے، جو جیلی سیمنٹ بنا کر بیچ رہے ہیں، ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ریسکیو آپریشن ابھی جاری ہے، چونکہ وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ملبے کے نیچے ایک اور شخص ہے، اور ریسکیو کا یہ کہنا ہے۔ اچھا شہراز، یہ بتائیے گا کہ ابھی تو اسکولوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں، تو کتنے لوگ بتائے جا رہے ہیں کہ اس عمارت میں موجود تھے؟ دیکھیں، جو ریسکیو نے ابھی تک اطلاع کنفرم کی اور پولیس نے کہ 6 لوگ موجود تھے، جن میں سے 5 نکالے گئے اور ایک 10 سالہ بچہ جو جاں بحق ہو چکے ہیں، اور ابھی بھی تصدیق کی جا رہی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ملبے کے نیچے ہے۔ اسی کے لیے آپریشن ابھی جاری ہے، لیکن ریسکیو اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جب تک سارا ملبہ ہٹایا نہیں جائے گا ہم یہ کنفرم نہیں کر سکتے۔ مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ چھت گری ہے تو ایک اور شخص بھی نیچے موجود تھا، اس کے لیے آپریشن جاری ہے۔ جی، اور ان 6 جو افراد جو اس عمارت میں موجود تھے، ان میں سے کتنے لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا؟ یہ 5 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا، 4 سرسید اسپتال میں اس وقت زیر علاج ہیں، ایک بچہ جو 10 سالہ ابو بکر جاں بحق ہو چکے ہیں، اور ایک شخص کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ملبے کے نیچے ہے اور اس لیے آپریشن جاری ہے۔ جی، اور زخمیوں کی حالت اب کیسی بتائی جا رہی ہے؟ جی بالکل، زخمی جو ہیں ان کے سر پہ چوٹیں لگی ہیں، ان کو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی اس میں ایک ایڈ کرتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس واقعے پر بھی نوٹس لے لیا ہے اور وزیر صحت کو کہا ہے کہ وہ خود سرسید اسپتال جائیں اور جو زخمی ہیں ان کی تیمارداری بھی کریں اور وہاں پر ڈاکٹروں کو یہ کہیں کہ اچھے طریقے سے ان کا علاج کیا جائے۔ جی، یہ بھی بتائیے گا کہ شہراز، یہ 6 لوگ وہاں پر اس عمارت میں رہائش پذیر تھے یا یہ کیا کر رہے تھے اس عمارت میں؟ دیکھیں، جس طرح کل بھی ہم نے یہ سارا دن بتاتے رہے ہیں کہ لاہور میں اس وقت 500 سے زائد ایسی اکیڈمیز اور چھوٹے چھوٹے اسکول موجود ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، تو یہ بھی اسی طرز کا ایک محلے میں اسکول بنایا گیا تھا جس کی تیسری منزل جو ہے وہ تعمیر کی جا رہی تھی، اور تیسری منزل جب نیچے گری ہے تو یہ بچہ نیچے موجود تھا اور ساتھ اس کے 5 لوگ اور بھی موجود تھے۔ وہ بچہ جاں بحق ہو گئے اور ملبہ جو ہے جب انہوں نے ہٹایا اور 4 افراد نکال لیے، ایک شخص کی مزید تلاش جاری ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ موقع پر موجود ہے، اور ریسکیو اہلکاروں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک آپریشن کنفرم نہیں ہوگا دوسری ہلاکت کے بارے میں وہ کنفرم نہیں کر سکتے۔ جی، اور وہاں پر جو اہل علاقہ ہیں ان کا کیا بتانا ہے، یا جو بچہ جاں بحق ہوا ہے اس کے والدین کے ساتھ کسی کی بات ہو سکی تو ان کا کیا موقف ہے اس پر؟ جی بالکل، ہمارے نمائندے شبیر حیدر اس وقت سرسید اسپتال میں موجود ہیں اور اس بچے کے ماموں اور چچا سے بات ہوئی ہے، انہوں نے ہی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ دوسری کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، وہاں اسی اسکول میں پڑھتا ہے، اور زیر تعمیر جو عمارت ہے اوپر اس کو تیسری منزل بنائی جا رہی تھی اور وہی تیسری منزل جو نیچے گری ہے، یعنی کہ ابھی کنسٹرکشن کا کام بھی ساتھ چل رہا تھا اور ساتھ میں اکیڈمی میں پڑھایا بھی جا رہا تھا۔ انمول، یہی واقعہ پیش ہے کانا میں بھی کہ نیچے بچے بیٹھے ہوئے تھے اور اوپر چھت پہ کام کیا جا رہا تھا، اور لاہور میں کئی ایسی پریکٹس ہو رہی ہیں جس کا یہ نوٹس بھی لیا گیا کہ اب تمام SOPs ہیں ان پر عمل درآمد کروایا جائے گا۔ جی، اچھا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو عمارت کے مالکان ہیں ان سے کوئی بات ہو سکی؟ عمارت کے مالکان فی الحال جس طرح کل بھی مقدمہ درج کر کے عمارت کے جو مالکان تھے ان کو حراست میں نہیں لیا گیا تھا، تو ابھی تک پولیس کے وہ ہاتھ نہیں لگے ہیں، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم موقع پر موجود ہیں، اگر لواحقین مقدمہ درج کروانا چاہیں گے اور ضرور مقدمہ درج ہوگا، اس کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی اور جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کو ہم کیفرے کی ذات تک پہنچائیں گے۔
جی اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہاں پر جو سیمنٹ استعمال کیا جاتا ہے اس کے نیئر بائی جتنے بھی ایریاز میں وہ ناقص مٹیریل کے ساتھ بنایا جاتا ہے، تو یقینی طور پر ان کے خلاف اس سے پہلے کوئی کارروائی ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی، تو کیا صورتحال ہے اس پہ؟ انمول، یہاں پر ریلوے اسٹیشن اور شمالی لاہور میں خاص کر جہاں یہ اسکول گرا ہے، اس سے قبل ایک مسجد گر چکی ہے اور اس سے قبل کئی عمارتیں زمین بوس ہوئی ہیں۔ اس وقت تھانہ مصری شاہ اور بادامی باغ لاری اڈا میں سینکڑوں مقدمات درج ہیں اس مافیا کے خلاف جو 20-25 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی لاہور میں کئی دکانیں ہیں، لیکن وہ ملی بھگت سے کرتی ہیں۔ یہاں پر جتنی بھی عمارتیں گرتی ہیں جو ناقص مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے اس پہ کمیٹی بنائی جاتی ہے، نوٹس لیا جاتا ہے، جبکہ چند دن بعد جس طرح آج جو وزیر اعلیٰ پنجاب کو رپورٹ بھجوائی گئی ہے اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ کوئی سرکاری ملازم کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے، اور جو انفورسمنٹ انسپیکٹر ہے کاشف، اسی کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا کانا تھانہ میں، جس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے علاقے میں جو اس طرح کے ٹیوشن سینٹر ہیں یا سکولز ہیں ان کو چیک کرے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ایس او پیز ہیں ان پہ عمل درآمد ہوا کہ نہیں۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ایک نئی کمیٹی بنائی ہے رپورٹ پیش ہونے کے بعد، اب وہ یہ تعین کریں گے کہ جتنی بھی لاہور میں 1000 سے زائد ایسی اکیڈمی ہیں جو پسماندہ علاقوں میں ہیں تو وہ ان کے وزٹ کیے جائیں گے، ان کو دیکھا جائے گا۔ اب کل ہم نے دکھایا ناظرین کو جس جگہ پہ 14 بچے جاں بحق ہوئے ہیں اس کے سامنے بالکل ایک 3 منزلہ قربان سکول اور اس کی آدھی دیوار بالکل الٹ چکی ہے، گرنے والی ہے۔ اب وہ گرنے کے بعد اس پہ بھی نوٹس لیا جائے گا، لیکن اس دیوار کو ابھی فوری طور پر نہ ٹھیک کروانے کے لیے کہا گیا۔ جب ہم نے محلہ داروں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ پچھلے سال کی آدھی دیوار ایسی زمین کے قریب آ چکی ہے اور جب وہ گرے گی تو 32 سے 33 نوٹس لیے اچھا جائیں گے۔ شیراز، یہ بتائیے گا کہ یہ جو عمارت جسے اسکول بتایا جا رہا ہے کتنا ایریا تھا اس کا، اور کیا یہ تیسری جو منزل بنائی جا رہی تھی یہ نئے سرے سے بنائی جا رہی تھی یا آلریڈی اس کو موجود تھی، رینوویٹ کیا جا رہا تھا؟ جی بالکل، اس کو رینوویٹ ہی کیا جا رہا۔ تیسری منزل جو ہے اس کے اوپر دیواریں اٹھا کر اور اس کو بھی باقاعدہ ایک کمرے کی شکل دی جا رہی تھی، اور جس کی دیوار گری ہے نیچے، اور دیوار گرنے کے بعد ملبہ جب نیچے آیا تو بچہ ایک نیچے آ کر جاں بحق ہوا ہے جس کی شناخت بھی ہو گئی ہے، اور ایک افراد کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک شخص وہ ملبے کے نیچے ہے، اور ریسکیو جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ، تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ نیچے ہے تو اس لیے ہم کوئی ایسے آلات استعمال نہیں کر رہے کہ اگر وہ زندہ ہوا تو پھر اس کو لگنے کے بعد وہ اپنے انداز سے اس کو ملبے کو ہٹا رہے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوگا تو اس کو ریسکیو کر لیا جائے گا۔ جی اچھا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ اہل علاقہ کا کیا کہنا ہے اس صورتحال کے حوالے سے؟ کیا یقینی طور پر ان کا بھی ایک موقف ہوگا کہ جو زیر تعمیر اسکول کے ساتھ اکیڈمی بھی چل رہی تھی تو ابھی حال ہی میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو کوئی نوٹس لیا گیا تھا لوگوں کی جانب سے بھی؟ انمول، یہ اس طرح کے جو نجی اکیڈمیز اور اسکول ہیں وہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا وہ ماڈل ٹاؤن میں ہے یا ڈیفینس میں ہے یا کسی اور ایسے علاقوں میں، وہ اسی طرح کے پسماندہ علاقوں میں ہوتے ہیں، اور جو متعلقہ محکمے ہیں ان کے بندوں کے ملی بھگت کے ساتھ ہی یہ چلائے جاتے ہیں۔ جس طرح یہ بڑی عجیب سی بات تھی کہ جو رپورٹ بھجوائی گئی اس میں کسی سرکاری کو اہلکار کو یہ مروز الزام ٹھہرایا ہی نہیں گیا، اور جو انفورسمنٹ انسپیکٹر ہے وہاں کا جس کو مدعی بنایا گیا کانا والے انسیڈنٹ میں، تو اسی کو مدعی بنا دیا گیا ہے، جبکہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے علاقے میں یہ چیک کرتا۔ نشتر ٹاؤن کے اسی انسپیکٹر کو شامل تفتیش کرنے کی بجائے اس کو مدعی بنا لیا گیا۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا چند روز قبل جو آسٹریلین فیملی یہاں پر آئی، 9 سالہ بچی گاڑی میں جاں بحق ہوئی، وہ مقدمہ جو درج کیا گیا اس میں 3 ٹھیک ہے شیراز صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ شبیر حیدر بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ شبیر حیدر، بتائیے گا اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیل؟ جی بالکل، یہ باغبان پورہ کے اندر ایک پرائیویٹ سکول ہے جس کو النصر سکول بتایا جا رہا ہے کہ اس کی تیسری منزل جو وہ زیر تعمیر تھی اس کی چھت جو ہے وہ گرنے سے 4 مزدور جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور ایک 10 سالہ بچہ جو ابوبکر ہے وہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ اس میں اگر بات کی جائے تو جو جاں بحق ہونے والا بچہ اس کے چاچو سے جب بات ہوئی تو اس کا کہنا تھا کہ 4 روز قبل جو ہے وہ دوسری منزل کا جو لینٹر ہے وہ ڈالا گیا اور 4 روز کے بعد فوری تیسری منزل کے اوپر لینٹر ڈالنے کے لیے یہ کام شروع کر دیا گیا۔ جب تیسری منزل پر لینٹر ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ اس کی چھت جو ہے تیسری منزل کے وہ گری ہے، اور جب یہ منزل گری ہے تو اس وقت یہ بچے اسکول میں پڑھ رہے تھے، ان کو چھٹی ہوئی ہے اور بچے باہر نکلے ہیں
तो जैसे ये इमारत गिरी थे ये अबू बकर जो है छत के नीचे आकर जहाँ बाग हुआ है। और इसके साथ साथ आइनी शाहिदीन का भी कहना है कि वहाँ पर एक मजदूर भी अभी लापता है और कुछ बच्चे भी हैं, जिसके हवाले से अभी तक ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर ऑपरेशन अभी जारी है, जो कि आइनी शाहिदीन के मुताबिक उसके लिए अभी क्लियरेंस होना बाकी है। दूसरी जानब जो 2 रोज कबल अभी ये काना के अंदर ये वाकया पेश आया था और काना के बाद अभी ये के बाद दीगरे ये दूसरा वाकया आज प्राइवेट स्कूल का ये छत गिरने का वाकया बागबानपुरा में आया है। और इस हवाले से अभी इस वक्त जो 4 मरीज